اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی اظہر الوجود من العدم ورقم علی لوح الانسان من اسرار القدم وعلمہ البیان ما لم یعلم صلوات اللہ وصلوات ملائکتہ وانبیائہ ورسلہ وجمیع خلقہ علی محمد وآل محمد لا سیما علی الامام المہدی المنتظر ثانی عشر صاحب العصر والامر والزمان روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کما کتب علی الذین من قبلکم مومنین کرام، تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے اس بہترین خالق کے لیے کہ جس نے انسان کو خلق فرمایا۔ انسان کو خلق کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا۔ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا، جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا۔ انسان کو کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو احسن الخالقین قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری مخلوقات عالم کو خلق کیا، لیکن فقط اور فقط جب انسان کو خلق کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلق کرنے کے بعد اللہ نے اپنے آپ کو احسن الخالقین قرار دیا۔ پھر انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء، مرسلین، ائمہ اور کتب سماوی آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل کیے تاکہ ان کے ذریعے انسان ہدایت پا سکے۔ انبیاء، مرسلین بھیجے، ائمہ اہل بیت بھیجے۔ کیونکہ اگر انسان کو فقط خلق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فقط چھوڑ دے، اپنے حال پہ چھوڑ دے، تو یقیناً قیامت کے دن یہ انسان شکوہ کر سکتا ہے کہ خدایا تو نے تو مجھے خلق کرنے کے بعد ترک کر دیا، مجھے چھوڑ دیا۔ میرے لیے ہدایت کے لیے کوئی ہادی، کوئی رہنما نہیں تھا کہ جو میری ہدایت کر سکے۔ لہٰذا انسان کے اس شکوے اور شکایت کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے ہادیان اور رہبر اور رہنما بھیجے۔ درود و سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین مخلوق پاکیزہ خاندان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ جنہوں نے انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے من و عن جو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے وہ انسان کے لیے لے کر آئے۔ پھر انسان کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی مخلوق کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اپنی پوری زندگی صرف کر دی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات نے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے کچھ اور بھی امور بیان فرمائے ہیں۔ خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے کچھ ایسے ایام مقرر کیے ہیں، کچھ ایسی راتیں، کچھ ایسے لحظات بنائے ہیں کہ جس کے ذریعے یہ انسان اگر اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی فرما برداری کرے تو یہ انسان ہدایت یافتہ انسان بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے اگر یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ انہی ایام میں سے، انہی نعمات خداوندی میں سے ایک ماہ مبارک رمضان ہے، جس ماہ مبارک رمضان کے لیے یہ انسان اگر اس ماہ مبارک رمضان کو یہ انسان درک کرتا ہے، حقیقی طور پر اس میں داخل ہوتا ہے جس طرح داخل ہونے کا حق ہے۔ جس طرح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن میں جو قوانین، جو امور، جو فضائل اس ماہ مبارک رمضان میں ذکر کیے گئے ہیں، اگر ان اذکار، ان اعمال، ان فضائل پر یہ انسان اچھے طریقے سے عمل کرے تو یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ زمانہ
ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقی طرح سے تعریف اور حمد و ثنا کریں کہ ہمیں ایسے وقت میں ماہ مبارک رمضان نصیب ہوا ہے کہ جو وقت، جو زمانہ پوری عالم انسانیت، پوری دنیائے عالم ایک عظیم، ایک مشکل اور کٹھن حالات میں گزر رہی ہے۔ یہ پوری عالم دنیا ایک ایسی وبا کی وجہ سے یہ انسان عاجز ہو گیا ہے، گھٹنے ٹیکے، سر جھکائے پریشان ہے کہ کس طرح یہ انسان اس عالمی وبا سے بچ سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس انسان کو کوئی بتائے کہ تیرا کریم پروردگار اس ماہ مبارک رمضان میں تمہارے لیے نعمتیں لے کر آ رہا ہے۔ اگر تو اس وبا کو ایک امتحان سمجھتا ہے، اگر تو اس وبا کو، اس عالمی وبا کو امتحان سمجھتا ہے، تو یہ ماہ مبارک رمضان تمہارے امتحان میں کامیابی کا مہینہ ہے۔ اس میں حقیقی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کر کے اس امتحان میں کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ اور اگر تم اس وبا کو یہ سمجھتے ہو کہ یہ میرے سابقہ بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، گناہوں کا نتیجہ ہے، تو پھر یہ ماہ مبارک رمضان مغفرت لے کر آیا ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان مغفرت لے کر آ رہا ہے۔ اس مغفرت کے ذریعے تم اس عالمی وبا سے بچ سکتے ہو، اس عالمی وبا سے تمہاری نجات ہو سکتی ہے۔ عزیزان محترم، اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کو، اعمال کو اور کمالات کو، فضائل کو درک کر سکے، تو اس کے لیے بہترین راستہ، بہترین چیز خطبہ مبارکہ شعبانیہ ہے۔ انسان خطبہ شعبانیہ کو پڑھے کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین انداز سے ماہ مبارک رمضان کی فضیلت بیان کی ہے، ماہ مبارک رمضان کے اعمال بیان کیے ہیں، ماہ مبارک رمضان کی کرامتیں بیان کی ہیں۔ یہ خطبہ شعبانیہ، سب سے پہلے ہم خطبہ شعبانیہ کی مختصر سی تعریف کریں گے، خطبہ شعبانیہ کا تعارف بیان کریں گے۔ یہ خطبہ شعبانیہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے۔ خطبہ شعبانیہ علامہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب عیون اخبار رضا میں، جس کتاب میں شیخ صدوق نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی تمام روایات، تمام بہترین خوبصورت روایات، امام رضا علیہ السلام کی تمام روایات خوبصورت ہیں، لیکن امام رضا کی تمام روایات کو اس کتاب عیون اخبار رضا میں نقل کی ہیں۔ پھر یہ اس روایت کی جو سند ہے وہ اس طرح ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام یہ روایت نقل کرتے ہیں اپنے بابا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے بابا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت نقل کرتے ہیں، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے بابا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام یہ روایت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، اور یہ روایت حضرت امام زین العابدین حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام یہ روایت حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ سلسلہ نسب، یہ سلسلہ سند حضرت امام امیر المومنین علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، خطب رسول اللہ ذات یوم خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دن پیغمبر اکرم اصحاب کے مابین موجود تھے کہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ پھر اس میں اختلاف ہے کہ کون سا دن تھا کہ جس دن پیغمبر اکرم نے یہ خطبہ دینا ارشاد فرمایا۔ بعض کا کہنا ہے کہ شعبان کے آخری دن یہ خطبہ دیا، بعض کا کہنا ہے کہ شعبان کے آخری جمعے کو پیغمبر اکرم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ پھر امیر المومنین فرماتے ہیں آگے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ اے لوگو، خطبہ پیغمبر اکرم کا شروع ہو گیا ہے۔ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی کے مہینے نے تمہاری طرف رخ کیا ہوا ہے،
ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم، تمہاری طرف رخ کیا ہوا ہے. اقبل رخ کرنے کو کہتے ہیں. اقبال امیر المومنین ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں کہ انسان کی مومن کے دل پر دو حالتیں طاری ہوتی ہیں، ایک اقبال قلبی ہوتی ہے اور ایک ادبار قلبی. اقبال قلبی ہوتا ہے کہ جب دل کسی بات پر، دل کسی عمل پر آمادہ ہوتا ہے. جب دل کسی بات پر آمادہ ہو، پھر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب تمہارا دل کسی بات پر آمادہ ہو، جب دل تمہارا رخ کرے کسی عمل کی طرف، کسی اطاعت کی طرف، کسی نیکی کی طرف، تو پھر تم وہ عمل کرو، وہ نیک کام کرو. اپنے دل کو اس عمل سے مایوس نہ کرو، کیونکہ دل تمہارا اس وقت آمادہ ہے، تیار ہے نیک عمل کی طرف. اور دوسری حالت ہے ادبار قلبی، جب دل منہ موڑ لے، جب دل رخ موڑ لے، جب دل کسی بات پر آمادہ نہ ہو، جب دل کسی بات پر تیار نہ ہو، تو پھر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ فقط تم واجبات پر اکتفا کرو. تو یہ ماہ مبارک رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور تمہاری طرف آ رہا ہے عزیزان. ماہ مبارک رمضان تمہاری طرف آ رہا ہے، اور فقط یہ ماہ مبارک رمضان فقط اور فقط نہیں آ رہا، خالی ہاتھ نہیں آ رہا. ماہ مبارک رمضان تمہارے لیے ایک عظیم نعمات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم تحفے، ہدیے لے کر آ رہا ہے. کون سے ہدیے؟ یا ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. ماہ مبارک رمضان تمہارے لیے برکت لے کر آ رہا ہے، تمہارے لیے رحمت لے کر آ رہا ہے، تمہارے لیے مغفرت لے کر آ رہا ہے. یہ عظیم نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ عظیم عنایتیں ہیں، عظیم ہدیے ہیں کہ جو ماہ مبارک رمضان تمہارے لیے لے کر آ رہا ہے. پھر ماہ مبارک رمضان کی امیر المومنین پیغمبر اکرم تعریف فرما رہے، شہرٌ ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک تمام شہروں سے، تمام مہینوں سے افضل ترین مہینہ ہے. وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اور اس کے دن، ماہ مبارک رمضان کے دن تمام دنوں سے افضل اور اعلیٰ اور برتر ہیں. وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، ماہ مبارک رمضان کی راتیں تمام مہینوں کی راتوں سے افضل و برتر ہیں، بہترین راتیں ہیں. نمونے کے طور پر پیغمبر اکرم نے اس ماہ مبارک رمضان میں نمونے کے طور پر ایک خاص رات ہے جو لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے کہ جو نمونے کے طور پر ہے. اور یہ رات کس طرح؟ یہ رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، لیلۃ القدر کی رات. وساعاتہ افضل الساعات، ماہ مبارک رمضان کے لحظات، ماہ مبارک رمضان کی گھڑیاں تمام لحظات سے، تمام گھڑیوں سے افضل ترین ہیں. هو شہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ، سبحان اللہ. یہ ماہ مبارک رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں اللہ کی مہمانی کے لیے بلایا گیا ہے. اللہ میزبان ہے، تمہیں مہمان قرار دیا گیا ہے کہ آؤ اللہ کے دسترخوان رحمت پر، اللہ کے دسترخوان کرامت پر، اللہ کے دسترخوان کریمی پر آؤ، اور اس دسترخوان کریمی پر اللہ کی رضا کو حاصل کرو، اور پھر سارا سال اللہ کی خوشنودی میں رہو، اللہ کی دی ہوئی تمام نعمات سے استفادہ کرو. یہ ماہ مبارک رمضان تمہارے لیے ضیافت الہی کا مہینہ ہے. وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اس ماہ مبارک رمضان میں تمہیں اہل کرامت میں سے قرار دیا گیا ہے، کریم بندگان میں سے قرار دیا ہے. جو کریم بندے ہوتے ہیں ان میں سے تمہیں قرار دیا گیا ہے. وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيحٌ، ایک سجدے میں خاص دعا ہے اہل کرامت میں سے. کریم کون ہے؟ کریم کے لیے ایک خاص دعا ہے سجدے میں، الہی عظم ذنب من عبدک فلیحسن العفو منک یا کریم. اے پروردگار، تیرے لئیم بندے نے گناہ کر دیا ہے. کریم کے مقابلے میں لئیم انسان ہوتا ہے، خسیس انسان، جس کی کوئی وقعت اور جس کی کوئی اہمیت نہ ہو. یہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک، اللہ کے سامنے، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اپنے آپ کو کمزور، ناتواں، غافل اور خسیس انسان قرار دے رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کریم قرار دے رہا ہے
کہ خدایا ایک لئیم انسان نے، ایک خسیس انسان نے، ایک غافل انسان نے کریم کی بارگاہ میں سر رکھا ہے اور تمنا کرتا ہے، یہ انسان لئیم یہ تمنا کر رہا ہے کہ میرا کریم پروردگار میرے گناہوں کو بخش دے۔ پھر پیغمبر اکرم فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، اس ماہ مبارک رمضان میں سچی اور پاکیزہ نیتوں کے ساتھ اللہ سے سوال کرو۔ کیا سوال کرو؟ کون سی دعائیں اس ماہ مبارک رمضان میں تمہیں کرنی چاہیے؟ نیات صادقہ و قلوب طاہرہ، پاکیزہ دلوں کے ساتھ، پاکیزہ دلوں کے ساتھ تم اللہ کی بارگاہ میں سوال کرو۔ کس طرح سوال؟ ان یوفقہ لصیامہ و تلاوت کتابہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں توفیق دے۔ سب سے عظیم بات ہے توفیق۔ انسان کتنا بھی صحت مند ہو، کتنا بھی طاقتور ہو، لیکن جس انسان کو توفیق نہیں ہوتی تو ماہ مبارک رمضان کے روزے اس سے چھوٹ جاتے ہیں، اور یہ ماہ مبارک رمضان اس سے بڑی مشکل سے گزرتا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھار ایسے افراد ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنے حال پر چھوڑ دے تو پھر اس کو توفیق نہیں ہوتی۔ تمام امور مہیا ہوتے ہیں، فراہم ہوتے ہیں، مسجد قریب ہوتی ہے، تمام امور اس کے لیے آسان ہوتے ہیں، لیکن توفیق سجدہ نہیں ہوتی، توفیق سجدہ اس سے چھینی گئی ہوئی ہوتی ہے۔ تو پھر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی دل کے ساتھ اور پاکیزہ نیتوں کے ساتھ، پاکیزہ قلوب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرو، دعا کرو کہ تمہیں ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ماہ مبارک رمضان روزوں کا مہینہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ماہ مبارک رمضان میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ، ماہ مبارک رمضان میں داخل ہونے سے پہلے ہی تم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ خدایا ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے، تیرا عظیم مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں خدا تو مجھے توفیق دے کہ میں روزے رکھ سکوں۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں توفیق دے کہ تم اس ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھ سکو۔ دوسری تلاوت کتابی، اور کتاب خدا قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق دے۔ عزیزان محترم، قرآن کریم ایک بہترین، تمام مرضوں کی دوا قرآن کریم ہے، تمام اندھیرے میں روشنی میں قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں زندگی میں ہی قرآن کریم کو اپنا ساتھی اور رہنما قرار دینا چاہیے، کہ یہ نہ ہو کہ فقط کسی انسان نے قرآن کریم کو زندگی میں دیکھا بھی نہ ہو، پڑھا بھی نہ ہو، ایک آیت پڑھنے کی اس کو توفیق نہ ہوئی ہو، اور مرنے کے بعد اس کے رشتہ دار اس کے عزیز و اقربا اس پر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ اس کو چاہیے تھا کہ دنیا میں ہی اپنی مغفرت کا سامان، اپنی نجات کا سامان، قبر سے عذاب کا سامان اس قرآن سے لے لیتا۔ کتنا مشکل ہے کہ قرآن کریم ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، اور ایسا انسان کہ جس نے زندگی میں کبھی قرآن نہ دیکھا ہو، قرآن نہ پڑھا ہو، اس کو جب یہ فوت ہوتا ہے تو اس پر ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ قرآن کریم نازل ہوا ہے ہدایت کے لیے، الباب کے لیے، صاحبان عقل و فہم و فراست کے لیے قرآن کریم نازل ہوا ہے، تدبر کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل ہی کیا ہے کہ اس میں انسان غور و فکر کرے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو تلاش کرے، نشانیوں کو دیکھے، اس سے انسان اپنی ہدایت لے، اپنا علم و فضل و کمال اس قرآن سے لے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، بدبخت ترین انسان ہے، شقی ترین انسان ہے وہ کہ جو ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو جائے، اور داخل ہونے کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان اس سے گزر جائے، اور اپنی مغفرت کا سامان اس ماہ مبارک رمضان سے نہ لے سکے، ماہ مبارک رمضان سے مغفرت حاصل نہ کر سکے، ماہ مبارک رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار نہ کر سکے، ماہ رمضان اس سے گزر جائے، شقی ترین انسان ہے۔
موقع غنیمت ہے ماہ مبارک رمضان، موقع استغفار ہے ماہ مبارک رمضان۔ اس موقع کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ ہم ماہ مبارک رمضان کی ابتدا میں ہیں، ماہ مبارک رمضان کی بہترین فرصتیں ہیں ہمارے لیے کہ ہم ماہ مبارک رمضان کو حقیقی طرح سے درک کریں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کریں۔ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ، ماہ مبارک رمضان میں روزے کے فرض کرنے کی کیا فلسفہ ہے، کیا سبب ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں یعنی روزے فرض کیوں کیے گئے ہیں؟ روزے فرض کیے گئے ہیں وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اس ماہ مبارک رمضان میں روزے فرض اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ تم اس ماہ مبارک رمضان میں بھوک اور پیاس کو یاد کرو، اس بھوک اور پیاس کو یاد کرو جو قیامت کے دن بھوک اور پیاس ہوگی۔ قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرنے کے ذریعے اس ماہ مبارک رمضان میں بھوک اور پیاس سہ لو۔ قیامت کا، روز حشر کا تھوڑا سا پردہ ماہ مبارک رمضان میں ہٹا دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن روز حشر بھوک اور پیاس کی حالت ہوگی۔ اگر اس ماہ مبارک رمضان میں ہم روزے رکھ رہے ہیں تو پھر ہمیں بھوک اور پیاس کا احساس ہوگا۔ وَتَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، اس ماہ مبارک رمضان میں، یہ ماہ مبارک رمضان صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے، اس میں تم مساکین اور فقراء کی ہمدردی کرو، ان پر ہمدردی کرو، ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، ان پر صدقہ دو۔ واجب صدقات ہیں، زکوٰۃ ہیں، یا اس طرح کے مستحب صدقات ہیں۔ اس ماہ مبارک رمضان میں خصوصی طور پر، ویسے پورا سال صدقہ دینا بہت اچھی فضیلت کا حامل ہے، لیکن اس ماہ مبارک رمضان میں تمہارے ہر عمل کی بہت زیادہ قیمت ہوتی ہے، بہت زیادہ وقعت ہوتی ہے۔ اگر اس ماہ مبارک رمضان میں خصوصاً ان ایام میں، کہ ایسے ایام میں اگر غریب اور نادار ایسے لوگ ہیں کہ جو صحیح طریقے سے باہر یعنی نہیں نکل سکتے، کما نہیں سکتے، مزدوری نہیں کر سکتے، ایسے وبائی عالم ہے، ایسا وبائی وقت ہے کہ جس میں غریب اور نادار اور ایسے لوگ ہیں کہ جن کو عزت نفس کا مسئلہ ہے، ان کے پاس عزت نفس ہے، وہ کسی سے مانگ نہیں سکتے، وہ کسی سے سوال نہیں کر سکتے میرے پاس راشن نہیں ہے، میرے پاس قوت یومی نہیں ہے، میرے پاس ایک دن کے کھانے کا انتظام نہیں ہے، سوال نہیں کرتے کسی سے۔ لہٰذا اور خصوصاً صدقات اور خیرات کے لیے بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ہے کہ تم اس طرح صدقہ دو کہ ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ کیوں اس طرح ہے؟ کیونکہ یہ تو ایک بہت اہم اور بڑی چیز ہے کہ ایک ہاتھ سے دے رہے ہو، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یہ دونوں ہاتھ ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ اگر کوئی اور آپ کو دیکھ لے کہ یہ صدقہ و خیرات دے رہا ہے، لہٰذا اس ماہ مبارک رمضان میں صدقہ و خیرات دیں، اپنے واجبات صدقہ واجبات ہیں، صدقات مستحبات ہیں، ایسے غریب اور نادار اور مساکین و فقراء کی مدد کریں کہ جو سوال نہیں کر سکتے، جو ہاتھ نہیں بڑھا سکتے اپنے جو ہے کھانے پینے کے انتظام کے لیے۔ یہ ماہ مبارک رمضان صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے۔ وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، تم اپنے بڑوں کی تعظیم کرو، جو تم سے عمر میں بڑے ہیں ان کی تعظیم کرو۔ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اور اپنے عزیز و اقربا جن سے تم کٹ چکے ہو، رشتہ داروں سے جن سے تم کٹ چکے ہو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ گھر میں ایک گھر میں بھائی سے بات نہیں کر رہا اچھے انداز سے، رشتہ دار کٹ چکے ہیں، صلہ رحمی ایک بہترین عبادت ہے، صلہ رحمی کرو۔ اس ماہ مبارک رمضان میں صلہ رحمی کی بھی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اور تم سے جو چھوٹے ہیں ان پر رحم کرو۔ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اور تمہاری اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، کیونکہ قیامت کے دن جو انسان ناکام ہوگا، جس انسان کے نامۂ اعمال میں برائیاں لکھی جائیں گی، تو سب سے زیادہ جو برائیاں ہوں گی وہ اس زبان کی وجہ سے ہوں گی۔
اس زبان کی وجہ سے ہی انسان، ائمہ علیہ السلام کی روایات میں ملتا ہے کہ اس زبان کی وجہ سے ہی انسان قیامت میں سرخرو ہوگا، اور اسی زبان کی وجہ سے ہی انسان قیامت میں ناکام ہو سکتا ہے، نامراد ہو سکتا ہے، اس زبان کی وجہ سے۔ لہٰذا اس ماہ مبارک رمضان میں اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ، اور اپنی نظروں کو ایسے امور سے، ایسی اشیاء سے، ایسے کاموں سے دور رکھو کہ جس کی تمہیں اجازت نہیں دی گئی ہے، جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ایسے امور، ایسے مناظر کہ جن کی تمہیں اجازت نہیں دی گئی ہے، دیکھنا حلال نہیں ہے، ان سے تم اپنی آنکھوں کو چھپائے رکھو۔ غضوا ابصارکم فترون العجائب، اگر تم آنکھوں کو جھکا کے رکھتے ہو تو تم ایسے ایسے عجائب دیکھو گے کہ جو کسی اور کو نظر نہیں آتے۔ وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ كَيْمَا يَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ، لوگوں کے یتیموں پر رحم کرو، شفقت کرو، احسان کرو، تاکہ لوگ تمہارے یتیموں پر، تمہارے جانے کے بعد تمہارے یتیموں پر احسان کریں، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے۔ اگر تم جو کام کرو گے، اگر تم جو کام کر رہے ہو، تمہارے جانے کے بعد تمہارے اولاد کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے، جو کرو گے وہی بوؤ گے، کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تم اس آخرت کی کھیتی میں جو عمل انجام دے رہے ہو، جو بھی کاشت کر رہے ہو، یہ نہیں کہ اگر تم گندم کاشت کر رہے ہو تو تمہیں وہاں سے جو ہے چاول یعنی عطا ہوں گے، نہیں، جو بھی تم کاشت کرو گے دنیا میں، جو بھی تم عمل کرو گے، قیامت کے دن وہی، اسی کا ہی صلہ، وہی صلہ تمہیں مل سکتا ہے۔ وَارْفَعُوا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حقیقی طرح سے توبہ اور استغفار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حقیقی طرح سے استغفار کرو، توبہ ایسی توبہ کرو، توبہ نصوح۔ توبہ نصوح ایسی توبہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد اس عمل کی طرف دوبارہ رجوع نہ کرو، دوبارہ اس گناہ کی طرف رجوع نہ کرو، یہ توبہ نصوح شمار ہوتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے بھی بہت ساری یعنی خصوصاً امام صادق علیہ السلام نے نماز کے بارے میں جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر آتے ہیں، فرماتے ہیں حافظوا اوقات صلواتکم، کہ تم اپنی نماز کے اوقات کی حفاظت کرو۔ امام صادق علیہ السلام وصیت میں فرما رہے ہیں کہ جو شخص نماز کو خفیف جانتا ہے، نماز کو اہمیت نہیں دیتا، وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے۔ نماز کی اتنی فضیلت ہے۔ تمام ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے زندگی میں یا زندگی کی آخری لمحات میں، وصیتوں میں خصوصاً نماز کی تاکید کی ہے اور وصیت کی ہے۔ لہٰذا نماز ایک اہم فریضہ ہے، کیونکہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو پھر ہم ممکن ہے کہ ہم باغی شمار ہوں، ہم اللہ کے حقیقی بندے شمار نہ ہوں۔ ایک بزرگ عالم دین ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک نوجوان آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے، وہ بزرگ عالم دین دیکھتا ہے کہ نوجوان بڑے جلدی سے وضو کیا، نماز میں داخل ہو گیا، بڑے جلدی سے رکوع کیے، بڑے جلدی سے سجدے کیے، فاتحہ پڑھ کے نماز کو ختم کر دی۔ وہ نوجوان جا رہا ہے کہ اس بزرگ عالم دین نے اس کو روکا، اے بندہ خدا، اے نوجوان ادھر آؤ۔ یہ نوجوان آتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے، ہاں بتاؤ کیا کر رہے تھے؟ اس نوجوان کو پتہ چل گیا کہ یہ میری کلاس لینے والا ہے۔ میں کچھ نہیں کر رہا تھا ویسے۔ نہیں تم کچھ کر رہے تھے، بتاؤ کیا کر رہے تھے؟ بزرگ نے اصرار کیا، اور پھر اس کے بعد کیا خوبصورت کلام، کیا خوبصورت اس نوجوان نے بات کی کہ اس کے بعد پوری زندگی یہ بزرگ عالم دین حیرت میں ہو گیا۔ کون سا جملہ اس نوجوان نے کہا؟ نوجوان نے کہا ہے کہ میں
فقط اس لیے اللہ کے دروازے پر آیا ہوں، اللہ کے گھر پر آیا ہوں، میں صرف اللہ کو یہ بتانے کے لیے کہ خدایا میں تیرا باغی نہیں ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، میں باغی نہیں ہو گیا ہوں، لہٰذا میں تیرے ہی سلطنت میں ہوں، میں خدایا میں آپ کی سلطنت سے نکل نہیں چکا، میں تمہاری سلطنت کے اندر ہوں، میں تمہارے تسلط میں ہوں، میں باغی نہیں ہوں۔ باغی وہ ہوتا ہے کہ جو مالک کو چھوڑ دیتا ہے۔ لہٰذا ہم ماہ مبارک رمضان میں خصوصاً نماز کا اہتمام کریں، نماز کی فضیلت کو درک کریں۔ اور ایک شاعر بڑے بہترین انداز سے ماتم حسین اور نماز کے لیے بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ عزا کا فرش بچھاؤ مگر نماز کے ساتھ، وفا کی شمع جلاؤ مگر نماز کے ساتھ، حسین تمہیں صدا دے رہے ہیں مقتل سے، ہماری یاد مناؤ مگر نماز کے ساتھ۔ ہم دیکھیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کس مقصد کے لیے، انسان کی بیداری کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی نجات کے لیے امام حسین عالی مقام نے پورا کنبہ قربان کر دیا اللہ کی بارگاہ میں۔ لہٰذا اہل بیت علیہ السلام نے جن اعمال کی طرف توجہ دلائی ہے، جن اعمال کا اہتمام اہل بیت علیہ السلام نے کیا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کا اہتمام کریں۔ اہل بیت علیہ السلام ہم سے یہ نہیں چاہتے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی طرح بن جائیں، جس طرح اہل بیت علیہ السلام ہزار رکعتیں نماز پڑھتے ہیں، دن کو روزے رکھتے ہیں، پوری راتوں کو قیام کرتے ہیں۔ ہم سے یہ تقاضا نہیں کرتے اہل بیت علیہ السلام۔ اہل بیت علیہ السلام ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ اگر تم واجبات کو انجام دے سکتے ہو کہ تم صرف واجبات کو انجام دو۔ ہم تم سے یہ تقاضا نہیں کرتے کہ تم ہماری طرح بن جاؤ، لیکن اس طرح بنو کہ ہمارے لیے باعث عزت و باعث فخر بنو، ہمارے لیے باعث ننگو آر نہ بنو کہ اگر کوئی دوسرے فقہ کا، دوسرے مذہب کا یہ کہے کہ مذہب جعفری ہے، مذہب جعفری ہے، یعنی یہ تمام امور پھر اہل بیت علیہ السلام کی طرف رخ کریں گے کہ یہ جعفری اس طرح ہے، یہ فقہ جعفریہ سے تعلق رکھ رہا ہے، یہ جعفری اس طرح ہے، تو پھر ان کے جو ہے رہنما کیسے ہوں گے؟ اگر ہم اس انداز سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، بہترین انداز سے زندگی گزارتے ہیں، تو غیر مذہب کے، غیر فقہ کے لوگ بھی ہمیں یہ دیکھیں کہ سبحان اللہ جعفری اس طرح ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم اس ماہ مبارک رمضان میں خصوصاً نماز کا اہتمام کریں۔ پھر پیغمبر اکرم فرماتے ہیں ایھا الناس ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم ففکوھا باستغفارکم، تمہارے نفوس، تمہاری جانیں تمہارے اعمال کی وجہ سے رہن ہیں۔ رہن کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کسی بینک کو یا کسی انسان کو اپنی ڈگریاں دیتے ہیں، اپنے کاغذات دیتے ہیں یا زیورات دیتے ہیں، اس کے ذریعے آپ اس سے قرض لیتے ہیں، پھر جب آپ قرض ادا کر لیں گے تو پھر وہ آپ ڈگریاں، وہ کاغذات، وہ اسناد اور وہ جو ہے زیورات لے لیتے ہیں۔ تو یہ رہن بھی یہی ہے کہ تمہارے اعمال ایسے، تم نے اپنی زندگی میں ایسے اعمال کیے ہیں کہ تمہاری جانیں رہن ہیں۔ اگر تم استغفار کرو گے اللہ کی بارگاہ میں ماہ مبارک رمضان میں، استغفار کرو گے، توبہ کرو گے، تو پھر تمہاری جانیں آزاد ہو سکتی ہیں۔ ففکوھا باستغفارکم، تم اپنے استغفار کے ذریعے، توبہ و مغفرت کے ذریعے تم اپنی یہ جانیں آزاد کروا سکتے ہو۔ وظہورکم ظہورکم ثقیلۃ من اوزارکم، تمہاری پیٹھ، تمہاری پشت، تمہارے وزن کی وجہ سے بہت وزنی ہو گئی ہیں، تمہارے اعمال کی وجہ سے وزنی ہو گئی ہیں۔ فخففوها عنها بطول سجودکم، فخففوا عنها بطول سجودکم۔ اس ماہ مبارک رمضان، یہ ماہ مبارک رمضان طولانی سجدوں کا مہینہ ہے۔ تم اس ماہ مبارک رمضان میں سجدہ کرو، طولانی سجدہ کرو۔ طولانی سجدے کے ذریعے آپ اس ماہ مبارک رمضان میں اپنی پیٹھ کا، اپنی پشت کا وزن اور بار ہلکا کر سکتے ہو۔ پھر پیغمبر اکرم اس ماہ مبارک رمضان میں افطار کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں افطار کی کیا فضیلت ہے۔
فرماتے ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر کان لہ بذلک عند اللہ عتق رقبۃ. اس ماہ مبارک رمضان میں جو مومن دوسرے مومن کا روزہ افطار کراتا ہے گویا کہ اللہ کے نزدیک اس نے ایک غلام آزاد کر دیا. عزیزان محترم، یہ جو تمام خطبہ شعبانی میں تمام فضیلتیں بیان کی گئی ہیں یہ بہت عظیم فضیلتیں ہیں. ہمیں اعتماد کے ساتھ، توکل بر خدا کے ساتھ ہمیں یہ اعمال انجام دینے چاہیے، اس انداز سے اعمال انجام دینے چاہیے، صدق نیت کے ساتھ اعمال انجام دینا چاہیے. ہمیں یہ شک نہیں کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا فضیلت، اتنی بڑی فضیلت کہ ایک روزہ دار کو روزہ افطار کرا رہے ہیں تو قیامت کے دن ہمیں اتنا ثواب ملے گا کہ گویا کہ ہم نے ایک غلام آزاد کر دیا. نہیں، ثواب ہے. یقین کرو جو عمل تم انجام دے رہے ہو صدق نیت کے ساتھ اللہ کی کریم ذات پر توکل کرتے ہوئے. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ تم سے مشکل نہیں چاہتا، مشقت نہیں چاہتا. آسانی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک رمضان میں تمہیں ایسے مختصر اعمال دے رہا ہے کہ جس کے ذریعے تمہیں بڑا ثواب مل سکتا ہے. اس ماہ مبارک رمضان میں جو شخص ایک صائم کا، ایک روزہ دار کا روزہ افطار کرا رہا ہے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے. تو کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک انسان کے پاس اتنی وقعت نہیں ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اہتمام کے ساتھ روزہ افطار کرائے، پھر کیا کرے؟ یہ غریب. ہاں، پیغمبر اکرم کے زمانے میں پیغمبر اکرم کے صحابی اس طرح بھی ہوتے تھے، غریب اور نادار ہوتے تھے کہ جن کے پاس ایک دن کے کھانے کا انتظام نہیں ہوتا تھا، اہتمام نہیں ہوتا تھا. اس لیے کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، کسی انسان کے پاس اتنا بھی نہیں ہوتا کہ جو اہتمام کے ساتھ روزہ افطار کرائے. پھر پیغمبر اکرم فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اللہ کی جہنم سے بچو، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ ایک کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے، ایک کھجور کے آدھے حصے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو. افطار جہنم سے نجات کا راستہ ہے. افطار، مومن کا روزہ افطار کرنا جہنم سے نجات کا سبب بنتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. پھر فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس ایک کھجور بھی نہیں ہے تو ولو بشربۃ من ماء، پانی کے ذریعے، نلکے کا پانی ہے، ٹھنڈا نہیں ہے، گرم ہے، کسی بھی طرح کا ہے، پانی کے ذریعے بھی روزہ افطار کرا سکتے ہو. ایھا الناس من منکم فیھا بشہر خلقہ کان جوازا علی الصراط یوم تظل فیھا الاقدام. پیغمبر اکرم خطبہ شعبانیہ میں فرماتے ہیں کہ جو شخص اس ماہ مبارک رمضان میں اپنی اخلاق کو بہتر کرے، اپنے اخلاق کو بہترین بنائے، اخلاق حسنہ اختیار کرے، اس ماہ مبارک رمضان میں بہترین اخلاق سے پیش آئے، بڑوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، تو اس کا ثواب کیا ہے؟ اس کا ثواب یہ ہے کہ اس کے لیے اس دن آسانی سے وہ پل صراط سے گزر جائے گا جس دن لوگوں کے قدم ڈگمگا جائیں گے، لوگوں کے دل، لوگوں کے پاؤں، لوگوں کے اقدام پل صراط پر ثابت قدم نہیں ہوں گے. اس بندے کا، اس انسان کے قدم ثابت قدم ہوں گے اور بہترین انداز سے ثابت قدمی کے ساتھ یہ پل صراط سے گزر جائے گا اگر اخلاق بہتر بناتا ہے. سید علی قاضی، علامہ سید علی قاضی قدس سرہ، علماء عارفین، استاذ العرفاء ہیں. وہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک شخص سوال کرتا ہے کہ اے علامہ، آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص ہے جو ہوا میں پرواز کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ ہوا میں پرواز کرنے کی قدرت رکھتا ہے. تو حضرت علامہ علی قاضی فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک مچھر اور مکھیاں بھی کرتی ہیں، یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے، کوئی اہم بات نہیں ہے کہ کوئی انسان ہوا میں پرواز کر رہا ہے. پھر یہ شخص سوال کرتا ہے کہ آپ
کو اگر اس بات کا علم ہو کہ ایک انسان پانی پر تیرتا ہے، پانی پر چلتا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کے آپ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے، تو حضرت علی قاضی کہتے ہیں کہ یہ تو ایک لکڑیاں اور ایک تنکے بھی یعنی پانی پر چل سکتے ہیں، یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، یہ کوئی ایک اہم کوئی خاص بات نہیں ہے۔ تو پھر یہ شخص سوال کرتا ہے تو پھر کیا آپ کے نزدیک کیا ایسی اہم چیز ہے کہ جو انسان میں ہونی چاہیے؟ تو پھر سید علی قاضی فرماتے ہیں، پھر سید علی قاضی فرماتے ہیں ان تمشی بین الناس ولا تفقد مبادئ الاخلاق، لوگوں کے درمیان چلے لیکن اپنے اخلاق کو ملحوظ رکھے، اپنے اخلاق کا لحاظ کرے، اپنے اخلاق کو ساتھ لیے ہوئے ہو، یہ انسان ایک اچھی بات ہے، ایک اچھا عمل ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ان تمشی بین الناس ولا تفقد مبادئ الاخلاق، اخلاق اس سے نہ چھوٹے، ولا تکذب فلا تکذب، جھوٹ نہ بولے، فلا تغتب اور غیبت نہ کرے کسی کی، فلا تسرق اور کسی کی چوری نہ کرے، فلا تخن ثقتهم واعتمادهم علیک، جس انسان کا تم پر اعتماد ہے، بھروسہ ہے، اس کے اعتماد اور بھروسے کو نہ توڑو، ولا تکسر قلوبهم اور ان کی دلوں کو نہ توڑ، یہ یعنی ان تکون انسانا، یہ تمام تر چیزیں، غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے، بس ان تکون انسانا، معجزہ یہ ہے کہ ان تکون انسانا کہ تم انسان بن جاؤ، یہ ایک عظیم معجزہ ہے، ہی المعجزۃ الحقیقیہ، یہ ایک عظیم معجزہ ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں چاہیے خطبہ شعبانیہ کو ایک مرتبہ پھر بہترین انداز سے ہم غور و فکر کریں اس خطبہ شعبانیہ میں کہ پیغمبر اکرم ہمارے لیے کون سی نصیحتیں بیان فرما رہے ہیں، ماہ مبارک رمضان میں کون سی نعمات ہمارے لیے بیان فرما رہے ہیں، تبھی ہم حقیقی طرح سے ماہ مبارک رمضان کو درک کر سکتے ہیں اور ماہ مبارک رمضان کا حقیقی طرح سے استقبال کر سکتے ہیں۔ خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ اس ماہ مبارک رمضان جیسی عظیم غنیمت کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، ان لحظات سے، ان اوقات سے، ان دنوں سے، ان راتوں سے ہم حقیقی طرح سے استفادہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ہماری نیک عبادتیں اور ہمارے اعمال کو دکھاوے اور ریاء سے محفوظ فرمائے۔ اور آخر میں ممنون و مشکور بھی ہوں عسکریہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کا کہ جنہوں نے ایک اس کٹھن دور میں بہترین انداز سے بزرگان اور بہترین موضوعات پر لوگوں کے نزدیک، لوگوں کے لیے ایک اچھے انداز سے موضوعات پیش کیے ہیں، گھر بیٹھے بھی ایک اچھے انداز سے انسان ایک تشنائے، ایک علم کا پیاسا، ایک ہدایت کا پیاسا، اسی کے ذریعے ہی ہدایت حاصل کر سکتا ہے اور اپنے علم کی پیاس بجھا سکتا ہے۔ اللہ کریم ہماری مدد فرمائے اور حضرت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی انصار میں شامل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔